کون ہے شیر افضل؟ کس نے لانچ کیا؟ کیا مقصد ہے؟ کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ اب تک وہ پی ٹی آئی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ کیا وہ علی امین کا اپنا ذاتی دوست ہے؟ ذاتی دوستی کی وجہ سے وہ علی امین کا جھنڈا لے کر گھوم رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، پھر بات کرتے ہیں کہ شیر افضل کس کا بندہ تھا، کس نے لایا تھا، اور وہ اب کس منہ سے اس بہادر امت مسلمہ کا لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی کا نام لے رہا ہے۔ اگر شیر افضل میں اتنا ہمت ہے تو لکی مروت کے حلقے سے میں اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ آج وہ استعفیٰ دے دے۔ میں نوشہرہ سے تعلق رکھتا ہوں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا کا الیکشن کمیٹی کا ممبر ہوں۔ میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ پھر دیکھتے پھر پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے سپاہیوں کا کتنا ووٹ ہے۔ جس نے شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف میں لانچ کیا تھا، اس کے لیے ہزاروں لوگ نکلتے تھے 8 فروری سے پہلے۔ آج وہ 10 بندے پشاور میں دکھائے تو ہم مانیں گے کہ آپ میں کتنا ہمت ہے، آپ کتنے آپ کی حیثیت ہے۔ آپ میں اگر حیثیت ہے تو ابھی استعفیٰ دو۔ اور ہمارے بہادر نام کا آپ نے جس طرح مجرم نام لیا ہے، ہمارا بہادر لیڈر صادق اور امین ہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان پاکستانی نوجوانوں کی امید ہے۔ ہم شیر افضل مروت کو اتنا ہی کہیں گے، استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دو۔ اگر ہمت ہے ہم سے لڑو، پھر پتہ چلے گا کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ ایک بندے کا اپنا اوقات نہیں ہوتا الیکشن جیتنے کا۔ کوئی اپنے محلے میں نہیں جانتا کہ کون ہے یہ بندہ۔ جب وہ کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے حاصل کیا یہ میرا اپنا ہے، میں نے اپنے دم پر حاصل کیا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت کو کون جانتے تھے؟ میں تو بالکل نہیں جانتا۔ جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تو میں نے بہت بعد میں اسے جانا کہ کون ہے یہ، کیا کام کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں وکیل تھا، میں جج رہ چکا ہوں تو میں اسی وجہ سے مشہور ہوں۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا آپ کو کہ آپ کون تھے۔ آپ کو عمران خان نے ساتھ دیا، عمران خان نے آپ کو مشہور کیا۔ اب آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیا ہے۔ عمران خان پر تو میں نے احسان کیا۔ اس ویڈیو میں یہ کس طرح بکواس کرتے ہیں دیکھیے۔ کرن، بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ جب میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بتایا تھا تو میں نے وجوہات بھی بتائی تھی اس وقت جو حالات تھے، اور وجوہات جو ہیں ابھی جو مجھے جس ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو رد عمل آ رہا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنا موقف ابھی تک میں نے کسی چینل پہ نہیں دیا، آج آپ کے توسط سے دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی رشتہ ناتا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہی نہیں۔ جب انہوں نے ایک نہیں 3 دفعہ مجھے نکالا، اور میری تمام خدمات اور جو میری قربانیاں تھیں ان کا صلہ جو ہیں وہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو خان کی بہن ہے بانٹتی رہی، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ مخالفین کو ڈرایا کرتے تھے کتوں سے، اور آج کل جو ہیں وہ لیبراڈار سائز کے انہوں نے یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں مخالفین پہ۔ بڑی سخت بات کر رہے ہیں سر۔ جی میں سخت کیا، یہ قاسم سوری یوٹیوبر ہے، خود جیلیے میں نے تھا 2018 میں جو انہوں کہتے تھے نا کہ چند سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ بھی حضرت جو ہیں جیلیے میں نے بنا۔ آج کل جناب یوٹیوب پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اپنے کنٹونمنٹ ایریا میں 2 ریسٹورانٹ ہے، چل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے۔ صابر شاکر نے ابھی یہاں اس کا زیر تعمیر ہے اسلام آباد، یہ جو گرین ہے گلبرگ گرین، وہاں پہ اس کا ایک فارم ہاؤس بن رہا ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں کروڑوں نہیں اربوں میں کھیل رہے ہیں، شہباز غل صاحب جو ہیں اس کی آمدن دے کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ اور ہر اس شخص پہ یلغار کریں جن کا ان کو اشارہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 4-5 اشارہ کون دیتا ہے؟
محترم علیمہ خانم اس سب چیز کی آرکیٹیکٹ ہے. صحیح. اور یہ تمام کمپین یہ باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, کئی سارے پروگرامز میں کر چکے ہیں. میں بیسکلی اسپیسیفکلی جو آپ کیس لے کر گئے ہیں اب عدالت میں, اور کیونکہ آغاز آپ نے یہیں سے کیا تھا, میرے پروگرام میں آپ نے بات شروع کی تھی, تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ نے کی تھی تقریباً 6 مہینے پہلے, جب آئینی اور قانونی وجوہات موجود تھیں, کیونکہ آپ خود بھی جج رہے ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ 6 مہینے کیوں لگ گئے وجوہات کے باوجود اس درخواست کو عدالت میں لے جانے میں؟ یہ جو بات میں نے کی تھی آپ کو یاد دلا دوں, یہ میں نے 6 مہینے پہلے نہیں کی تھی, ابھی تو ٹوٹل 6 مہینے سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. یہ بات میں نے کی تھی تقریباً 2 ماہ قبل, اور 2 ماہ قبل تک میں نے وجوہات یہ بتائی تھی کہ نئی حکومت بننے کے بعد جو ہیں علیمہ خانم سلمان اکرم راجہ کی ایما پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو مجبور کر کے انہوں نے میرے خلاف جو ہیں سیاسی بنیادوں پہ جو ہے میرے حلقے میں مجھے تنگ کرنا شروع کیا, عزیز و اقارب کو ٹرانسفر کیا, تمام فنڈ بند کیے, جن کمیٹیوں کا میں چیئرمین تھا جو پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے ان سے وڈرا کیا, اور یہ ان عوامل کی کوئی روک تھام ہی نہیں تھی. میں بیرسٹر گور صاحب کے پاس گیا, ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں میں دشمن نہیں ہوں, میں ان رویوں کا حقدار نہیں ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھائیں. شہریار افریدی صاحب درمیان میں آئے, ان کو میں نے ریکویسٹ کی. پی ٹی آئی کے جو 2-3-4 لوگوں سے میرے اچھے مراسم ہیں, اور سب کو میں نے ریکویسٹ کی, لیکن کوئی کسی کی بات نہیں مانی گئی. جس کے بعد میں نے کہا میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ان کدورتوں پر مبنی رویوں کا جواب جو ہیں اس قانونی اصول جو کہ خان صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے مرتب کیا 2018 میں, عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف, اس کیس میں جو اصول مرتب کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عدالت کسی کو سزا دے دیتی ہے, اور وہ سزا غلط ہو یا درست ہو, لیکن اگر وہ سزا سٹینڈ کرتی ہے, تو اگر وہ شخص بادشاہگر نہیں بن سکتا ہے, یعنی کہ وہ نہ کوئی ہدایات دے سکتا ہے, اور یہ خان نے یہ پروپوزیشن دی تھی, تو لہٰذا انہوں نے جو سینٹ کے ٹکٹ جن کو نامزد کیا تھا وہ اچھا, یعنی آئینی اور قانونی وجہ موجود تھی, لیکن کیونکہ آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ نے تکلیف پہنچنے کی بنیاد پر یہ کیس دائر کر دیا. ہاں تو دوستو, آپ نے دیکھ لی کہ شیر افضل مروت کس طرح بونگیا مار رہے ہیں, کس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, میں نے سب کچھ اپنے دم پہ حاصل کیا ہے, لیکن حقیقت میں اس نے کچھ نہیں حاصل کیا, کچھ نہیں, بلکہ یہ تو عمران خان نے اس پر احسان کیا ہے. اب اس میں ہمت ہے تو وہ استعفیٰ دے دے, پھر دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نے جیت لیا تو ہم مانیں گے کہ آپ نے واقعی عوام میں مقبولیت تھی, آپ نے مقبولیت حاصل کیا, آپ نے قوم کا خدمت کر کے ووٹ حاصل کیا ہے. ابھی جو آپ کے پاس سیٹ ہے یہ عمران خان کا دیا ہوا ہے, عمران خان نے آپ کو دیا ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے. اگر آپ اپنے آپ کو مروت قبیلے کا سردار سمجھتے ہیں تو استعفیٰ دیجئے, پھر کھڑے ہو جاؤ, ہم دیکھیں گے کہ آپ واقعی ان کا سردار ہے. سردار تو وہ جو سرداری تھی پرانے زمانے میں, اب وہ سرداری نہیں ہے. اب کوئی اپنے آپ کو سردار کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہونا چاہیے. وہ جو بدماشی اور زبردستی کی سرداری تھی وہ دور چلے گئے ہے, اب وہ دور نہیں ہے. تو آپ نے اگر لوگوں کے دل جیت لیے ہے تو آپ ریزائن دے, دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کون ووٹ دیتا ہے, آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے یا نہیں. اگر کسی نے سپورٹ کیا پھر آپ کا مرضی, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دو. لوگوں کو گالیاں دینا چاہتے ہو, عمران خان کو دینا چاہتے ہو, آپ سہیل افریدی کو گالیاں دینا چاہتے ہو, جو بھی دل میں آئے پھر کہے. لیکن اگر سیٹ ہار گئے یا آپ نے ریزائن نہیں دیا تو اس وقت تک آپ یہ بکواس باتیں مت کرو. یہ آپ کے اپنے شیطانی منصوبے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے یہ بھی لوگوں کو بتا دو. آپ کس کے بل بوتے پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو بتا دو. ملک کے حالات پہلے سے بہت خراب ہے. کل جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے اس پر ہمیں افسوس ہے, وہاں انسانی جانیں ضائع ہو چکے ہیں, وہاں پر بحران ہے. تو ہمیں اپنے ملک پر دھیان دینا چاہیے, اپنے صوبوں پر دھیان دینا چاہیے, نہ کہ سیاسی اختلافات پر, نہ کہ سہیل افریدی کو واپس
ہٹا کر علی امین گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا، اس طرح کی چیزوں سے ملک کے حالات، صوبوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ملک کے حالات اور صوبوں کے حالات جو ہے وہ اتفاق اتحاد سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ اختلاف ہے اس پر سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے یہ اختلاف، یہ کیسے ختم ہوگا۔ بہت سے اختلافات جنگوں سے ختم نہیں ہو سکتے، اور بہت سے اختلافات جو ہے وہ مذاکرات اور باتوں سے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے عملی راستہ اپنانا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، تو سیاسی لیڈر کو کسی بھی پارٹی کا ہو اسے قید نہیں ہونا چاہیے۔ آج عمران خان جیل میں ہے تو کل دوبارہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب یا کوئی اور لیڈر، مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب، تو یہ بھی کل جیل میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو طرح طرح کے قوانین بن رہے ہیں، یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں، یہ ان کے خلاف بھی کل لاگو ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ یہی قانون کے ضد میں یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو قوانین بن رہے ہیں ملک میں، یہ سب کے لیے اچھے نہیں ہے۔ تو ہمیں آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، ہمیں سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، اس سے آگے ذاتی اختلافات تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ذاتی اختلافات تک جاتے ہیں تو پھر ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہ سکتی۔ صوبوں کے بھی آپس میں اختلاف بڑھ جاتے ہیں، رنگ و نسل میں، رنگ میں ایک دوسرے کو رنگ، پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے کی کلر بھی لوگ پھر پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے صوبوں کے حد تک بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو ملک کے ساتھ ہمیں اچھا ہو کر، اچھا سوچ کر چلنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔